انیس فاروقی چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ اور آج ہم کچھ بات کریں گے پاکستان میں ہونے والے عدل کا جو مذاق اڑایا جا رہا ہے اس پہ بات کریں گے۔ آج ہم پاکستان میں بات کریں گے ان معاملات پہ کہ جو کہ قانون کا جو مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور جس طرح سے مذاق اڑایا جا رہا ہے میں اس کی وضاحت بھی آپ کو دوں گا۔ چیف جسٹس بندیال صاحب کو آپ سب جانتے ہوں گے، ہم سب بھی جانتے ہیں، اور ان کو توہین عدالت کرنے والوں کا بڑا بے چینی سے انتظار رہتا ہے، چاہے وہ ملک میں رہتے ہوں، ملک سے باہر رہتے ہوں، لیکن وہ اپنے بارے میں کچھ سن نہیں سکتے۔ اور کیوں نہیں سن سکتے؟ کیونکہ جب ان پہ تنقید کی جاتی ہے تو ان کاموں پہ کی جاتی ہے جو کہ وہ جس طرح سے فیصلے دے رہے ہیں، اندھا دھن فیصلے دے رہے ہیں، اور مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ان کے پیچھے کون سی طاقت کار فرما ہے، یا شاید ان کو ابھی بھی کسی کے فیض کا انتظار ہے، یا ان کو انتظار ہے کہ ان کے کوئی کرن ارجن آئیں گے اور ان کو بچا کے لے جائیں گے، یا ان کو دوبارہ سے مسند اقتدار والے حکمران مل جائیں گے، من پسند حکمران مل جائیں گے، وہی حکمران جن کی وہ سپورٹ کرتے ہیں، وہی حکمران کی جن کی جماعت کے کارندے اور ایک کارکن کی حیثیت سے وہ پاکستان کی سب سے بڑی کرسی پہ بیٹھ کے غیر منصفانہ فیصلے دے رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارا نظام عدل۔ اس نظام عدل میں ایک شخص اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ وہ کسی بھی قانون کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک سکتا ہے، جب چاہے کسی کو ضمانت دے سکتا ہے، ضمانت در ضمانت دے سکتا ہے، 10-20 اکٹھی ضمانت دے سکتا ہے، تا حیات ضمانت دے سکتا ہے، آنے والے فیوچر کے غیب کے جتنے بھی علم ہیں، جتنے بھی جرم ہیں، ان کی بھی ضمانت دے سکتا ہے۔ دنیا میں کہیں آپ نے شاید ایسا نہ سنا ہوگا، اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک پاکستان، ایک آئین ہوتے ہوئے، ایک دستور ہوتے ہوئے، ایک ریاست ہوتے ہوئے، ایک سول سپریمیسی ہوتے ہوئے، اس طرح کے ایک شخص کو اتنی کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے۔ ان پہ احتساب کب ہوگا؟ کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد جس طرح سے ایک رد عمل سامنے آیا، اور جو رد عمل کے جو اعلی کار بنے، معصوم عوام، نوجوان، عورتیں، بچے، بزرگ، بوڑھے، وہ سب ایک برین واشڈ کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے، جن کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ایک شخص نے ایک دیومالائی، ایک افسانوی کردار کے طور پہ اپنے آپ کو منوا کر، ایک ارطغرل کے طور پہ، ایک شہزادے کے طور پہ، ایک گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تلوار لیے اور نیزہ لیے ایک شخص کے طور پہ اپنے آپ کو ثابت کیا، اور پھر یہ کہا کہ اب میں تمہارا مسیحا ہوں، میں تمہارا خلیفہ ہوں، میں یہاں پہ اسلامی نظام بھی لاؤں گا، اور میں یہاں پہ کھلے میدان میں بھنگڑے بھی ڈلواؤں گا۔ ان کی متضاد شخصیت پہ اگر بات کی جائے تو پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، لیکن میں صرف اور صرف ایک بات کہوں گا، اور چھوٹی سی بات کہوں گا۔ بعض اوقات کوئی شخص ایک ایسی بات کر جاتا ہے کہ جو دل کو لگتی ہے۔ سندھ کے گورنر کامران ٹیسرو نے صرف ایک بات کی ہے کہ ان تمام چھوٹے بڑے معصوم لوگوں کو رہا کر کے اس ایک شخص کو گرفتار کرو جو اس کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ اور میرا سوال رانا ثناء اللہ صاحب، احسان اقبال صاحب، شہباز شریف صاحب، یہ ہے کہ وہ شخص آج بھی کھلے عام سر پہ بالٹی لے کبھی ایک دورہ کر رہا ہے، کبھی دوسرا دورہ کر رہا ہے، پورے مکمل VIP پروٹوکول کے ساتھ، اور پاکستان کے عوام کو ایک میسج جا رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی کچھ بھی کر لے، اس کا بس مراد یافتہ ہونا، اس کا طاقتور ہونا ہی بہت کافی ہے۔ یا پھر یہ اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے، اس کے پیچھے کوئی اسٹیبلشمنٹ ہے، کوئی عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے، کوئی بڑی طاقتیں ہیں، لوگ ان کو آ کے وزٹ کرتے ہیں، IMF آ کے باتیں کرتی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ملک کا غدار ہے، اور ملک کے غدار پہ کوئی ایکشن بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے آج ایکشن لے لیا ہوتا، دنیا کی کوئی ریاست آپ کے کاموں میں مداخلت نہیں کرتی اور آ کر وہاں پر آپ سے نہیں کہتی کہ آپ آئیں اور ہم ان سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، لیکن آپ نے ایکشن نہیں لیا، ٹو لیٹ کر دیا، اور اس ٹو لیٹ ہونے کی وجہ سے آج آپ کو شرمندگی کا سامنا ہمیں اٹھانا پڑتا ہے کہ ایک غیر ملکی فائنینشیل لینڈنگ ادارہ IMF جاتا ہے زمان ٹاؤن اور وہاں جا کے بیٹھ کے باتیں کرتا ہے۔ اب جو بھی بات ہوئی اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے، تعلق یہ ہے کہ ایک میسج ضرور چلا جاتا ہے، اور میسج یہ جا رہا ہے کہ نہ عدل ہوگا، نہ انصاف ہوگا، اور جو سزا ملے گی وہ ہمیشہ غریب کو ملے گی۔ ایسا کیوں ہوگا؟ یہ نظام بدلنے کا وقت ہے۔ اگر آج آپ تمام سیاسی جمہوری طاقتیں ایک پیج پر ہیں تو براہ مہربانی خدارہ اس شخص کے خلاف کارروائی کی جائے، اور کارروائی انصاف کے تقاضوں کو متقاضی رکھتے ہوئے کی جائے، ان پہ کاربند رہتی ہوئی کی جائے۔ اس کے بعد بھی یہ شخص جو ہے وہ سزا سے نہیں بچ پائے گا۔ مئی کا جو واقعہ ہے، جو اس کا جرم ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں آج تک کسی نے نہیں کیا ہوگا، اور ہم اس شخص کو ڈھیل دے رہے ہیں، اس کی رسی کو دراز کر رہے ہیں، اس کو چھوٹ مل رہی ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، اس کے آگے پیچھے گاڑیوں کے قافلے چل رہے ہیں۔ یہ کون سا جو ہے پاکستان کا عوام بچہ سوال کر رہے ہیں، یہ کون سا ملک ہے کہ جہاں پر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے ملک توڑ لے، پاکستان کے ریاستی عسکری اداروں پہ حملہ کر دے، اور اس کے بعد بھی اس کو اپنے عیاشی دی ہوئی، اور یہ کہہ کے دے رہے ہیں کہ جی ہم باقاعدہ مضبوط کیس بنا کے کریں گے۔ کب کریں گے بھائی؟ ابھی آج تو IMF نے میٹنگ کی ہے، کل جو بائیڈن کا فون آ جائے گا تو کیا کرو گے؟ کل نیتن یاہو کا فون آ جائے گا تو کیا کرو گے؟ کل نریندر مودی کا فون آ جائے گا تو کیا کرو گے؟ نریندر مودی تو چاہتا ہی یہی ہے، پوری بھارت
اور اس وقت ہندوستان اور اس کی جنتا اور ان کا میڈیا اور ان کے بلاگرز اور ان کے ولاگرز اور ان کی ایجنسیاں لگی ہوئی ہیں کہ کسی طرح سے اس خان کو واپس لایا جائے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف اور صرف اس وقت وہ طاقتیں متحرک ہیں جو چاہتی ہیں کہ ایک ایسا شخص پاکستان میں آئے جو کہ اینٹی اسلام ہو, جو کہ اینٹی پاکستان ہو, اور جو کہ ان کے ہاتھوں میں آپ کے نیوکلیر اثاثے تھما سکے, بٹن بولے کہ یہ لیجئے, یہ آپ کو میری کرسمس ٹو یو. اجازت دیجیے گا.